شروع اللہ کے نام سے جو نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ بش والی مشین آئی ہے، تو اس کی آج ہم ریپیئرنگ وغیرہ کریں گے۔ تو اس میں فالٹ یہ ہے کہ جو اس کا اوپر والا اس کا جو پول ہے وہ گھومتا ہے، لیکن بہت سلو گھومتا ہے، بہت زیادہ آواز اور مشین بہت زیادہ شور کرتی ہے، جس کی وجہ سے گلی محلے والے بھی جاگ جاتے ہیں کہ بھائی ان کے گھر میں مشین لگی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا جو پیچھے والا یہ ویل تھا، یہ میں سے گھما رہا تھا، یہ بہت سخت گھوم رہا تھا۔ تو اس کے بعد میں نے موٹر کا بھی چیک کیا کہ یہ صحیح گھوم رہا ہے کہ ہلکا گھوم رہا ہے، تو یہ بالکل پرفیکٹ گھوم رہا تھا، اس کو تیل وغیرہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر یہ سلو گھوم رہا ہے یا مشکل سے گھوم رہا ہے تو آپ اس کو تیل وغیرہ دے سکتے ہیں۔ تو یہ بالکل صحیح تھا، موٹر والا حصہ مجھے کنفرم ہو گیا تھا۔ دوسرا فالٹ اس میں یہ تھا کہ یہ جو مشین کا جو ویل ہے یہ گھومنے میں کافی زیادہ مشکل آ رہی تھی، تو اس سے صاف ظاہر تھا کہ یہ مسئلہ یہاں پہ ہے۔ تو ہم جلدی سے اس کے جو ہیں یہ اوپر والا ایک پیچ کھول لیں گے، ٹھیک ہے، اور آپ نے نیچے والے جو پیچ ہیں وہ اس کے نہیں کھولنے۔ اور میں اس کو گھما گھما کے یہ چیک اس لیے کر رہا تھا کہ تاکہ یہ اس تھوڑا سا سلو ہو جائے، مطلب تھوڑا سا لوزنگ آ جائے اس میں سے، تو وہ بہت زیادہ نا اکڑا ہوا تھا یہ۔ تو پیچ میں نے کھول لیا، پیچ کھولنے کے بعد اب میں اس کو باہر نکالنا چاہ رہا ہوں، یہ پھر بھی نہیں نکل رہا، پیچ کے کھلنے کے بعد بھی نہیں نکل رہا۔ تو ہم نے ایک ہیمر لے لینا ہے اور ایک عدد ٹی لے لینی ہے۔ اس سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو چھری کی مدد سے یا کسی چیز کی مدد سے آپ نے اس کی صفائی کر لینی سائڈ سے، کیونکہ اس طرح میں ہتھوڑا اور چھینی لگاؤں گا تو یہ نقصان ہوگا، کیونکہ یہ نکلے گا نہیں، کیونکہ یہ جمع ہوا ہے، زنگ لگا ہوا ہے، اکڑا ہوا ہے۔ تو وہ بیوقوفی ہے کہ کوئی زیادہ زور سے توڑے مارو گے تو نقصان ہوگا، اس سے ٹوٹ جائے گی چیز۔ تو جتنا ایزیلی کام ہو جاتا ہے نا، آسان طریقے سے بندہ وہ استعمال کرے۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ ایک پٹرول لے لیں یا مٹی کا تیل لے لیں، تو اس کے اوپر آپ نے گیلا کر لینا اس کو، ٹھیک ہے، ڈراپ ڈال کے۔ اس کے بعد آپ نے تیل لے لینا، موبلائل وغیرہ، چاہے آپ کے پاس موٹر سائیکل کا نیا پڑا ہوا چاہے پرانا، کوئی بھی چل جائے گا۔ تو اس کو لگا کے آپ نے 10 سے 15 منٹ آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے۔ اور اس کے سائڈوں پہ بھی آپ نے جس طرح یہ میں ہلکا ہلکا رکھ کے ٹھوک رہا ہوں، اس طرح ہلکا ہلکا رکھ کے ٹھوکنا، تاکہ زور سے بھی ٹھوکیں گے تو یہ جو پلیٹ ہے یہ ٹوٹ بھی سکتی ہے، ٹوٹے گی تو آپ کا نقصان ہوگا۔ اور دوسری یہ لوہے کی ہے، اب آ رہی ہیں وہ پلاسٹک کی، وہ تو اس میں یہی ہے کہ وہ خراب بھی جلدی ہو جاتی ہیں، مڑ بھی جاتی ہیں زور کی وجہ سے۔ تو یہ لوہے کی ہے، تو یہ جینون ہے پرانی، جو اب مشینیں آ رہی ہیں وہ اور ہلکی کرتے جا رہے ہیں۔ تو یہ دیکھیں آپ نے کرنا کیا ہے، اسپینڈل کو پہ آپ نے یہ ٹی کی مدد سے مارنی ہے، ٹی جو آپ نے سینٹر میں رکھنی ہے، بالکل نہ دائیں ہو نہ بائیں ہو، کیونکہ اگر آپ دائیں بائیں ماریں گے تو نقصان ہوگا، اس سے سینٹر میں رکھ کے آپ نے مارنی اور ہتھوڑا پکڑ کے مارنا ہے، ٹھیک ہے، ہتھوڑا اوپر ٹھکنا ہے اور یہ ٹی پکڑ لینی ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک اور بندہ آپ نے لے کے آنا ہے، اس کو یہ جو گول حصہ ہے دونوں ہاتھوں سے آپ نے ادھر سے بھی اور ادھر سے بھی پکڑانا اس کو، اور مشین کو اسے کہنا ہے کہ وہ اٹھا کے رکھے، کہ مشین جیسے اٹھے گی ہی تو ہی نکلے گا ایزیلی۔ تو میرے ایک ہاتھ سے ویڈیو بنا رہا تھا، دوسرے ہاتھ سے میں یہ کام کر رہا تھا، تو میں ویڈیو نہیں بنائی پارٹ کی، تو آپ نے ایزیلی نکال لینا ہے، ٹھیک ہے۔ ایزی سے نکالنے کے مطلب یہ چیزیں آپ کے پاس لازمی ہے، ایک ہتھوڑا اور ایک یہ ٹی لازمی ہے نکالنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ اور اب کیا کرنا ہے، آپ نے اس کو یہ پن اس کی سائڈ پہ بیٹھی ہوئی تھی، اس میں آپ نے پن نکال لینی ہے۔ اور میں اسے ہاتھ سے گھمانے کی کوشش کر رہا تھا، میرے ہاتھ میں تیل بھی لگ گیا، اور دوسرا یہ ہاتھ کی مدد سے گھوم بھی نہیں رہا۔ اس کو فری ہونا چاہیے کہ یہ ہاتھ کی مدد سے آرام سے گھوم جائے، تاکہ جو موٹر ہے اس کے اوپر زور نہ پڑے زیادہ۔ تو یہ لوک نکالنے کے بعد میں نے اس کی واشریں بھی تو نکال لی، اب اس کو میں نیچے کو پش کر رہا ہوں، یہ اتنا جام ہے کہ پش بھی نہیں ہو رہا یہ، تو میں ہیمر کی مدد سے اس کو پش کر کے اس کو باہر نکالوں گا۔ اور ہتھوڑا آپ نے ہلکا ہلکا ٹھوکنا ہے، کہ اسپنڈل آپ نے ٹیڑھا نہیں کر لینا، زیادہ زور سے ہتھوڑا ٹھوکیں گے اسپنڈل ٹیڑھا بھی ہو سکتا ہے، ٹوٹ بھی سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس چیز کا آپ نے کافی خیال کرنا ہے۔ یہ پن باہر آ جائے گی، ٹھیک ہے۔
اب یہ آپ نے پڑکنی ٹی اور اس کے اوپر کے ہتھوڑا ماریں گے تو یہ باقی کا بھی جو حصہ ہے وہ باہر آ جائے گا. اس طرح ہی مارو گے تو وہ سائڈ سے جو اس کا منہ کنارے بنے ہوئے وہ خراب ہوں گے. ٹھیک ہے، یہ میں نے نکال لیا باہر. ٹھیک ہے، اس کے اندر بھی سیل لگی ہوتی ہے، وہ میں نہیں نکالوں گا کیونکہ میں سیلیں نہیں لے کے آیا، سیلیں میں نے چینج نہیں کرنی، تو میں اس کو ہلکا سا صاف کروں لیکن اس سے میں باہر نہیں نکالوں گا، ورنہ پیچکس میں سے ہی باہر بھی نکلے گی. اگر آپ نے نہیں لے کے آنی سیلیں تو آپ اس کو باہر نکال کے واش وغیرہ بھی کر لیں. تو میں تو نہیں نکالوں گا کیونکہ میں نے یہی سیلیں چلانی ہے، اور اگر پھر بھی مسئلہ آئے گا تو میں اس کا حل کروں گا، پھر نہیں لے کے آؤں گا سیلیں. تو پہلے تو میں پرانے رکھے کام چلاؤں گا نا اس کا. تو یہ میں نے سیل نکالی، کس قدر کی گندی وغیرہ بھی ہے، اور آپ دیکھ بھی سکتے ہیں سیل بھی کافی زیادہ بری حالت کی ہے اس کی حالت. اور جو اس کی پوائنٹ ہے، یہ جگہ جہاں سیل بیٹھتی ہے، تو اس کو میں پیچکس کی مدد سے اچھی طریقے سے صاف کر لوں گا، کیونکہ صفائی کا جتنا خیال رکھو گے اتنا ہی اچھا ہے ان کاموں میں. اور ٹھیک ہے، اب یہ اسپنڈل میں دیکھیں، آپ دیکھ سکتے ہیں کافی زیادہ کٹس پڑے ہوئے ہیں. یہ پہلی بہت گھس چکا ہے، یا تو میں سان پہ لگوا کے تو اس کے کٹس ختم کروا کے نئی سیلیں ڈالنی ہے. اگر آپ نے تو اس کے سان پہ لگوا کے کٹس صحیح کروا لیں آپ، وہ کوئی بھی خرابی آپ کو صاف کر دے گا. یا پھر آپ اسپنڈل ایک نیا پرچیز کر لیں. تو میں تو یہی لگاؤں گا، اسپنڈل بھی اور سیلیں بھی یہیں لڑا کے تو کام چلاؤں گا. تو میں اس کو پہلے گریسنگ کر لوں گا تاکہ یہ نرم ہو جائے کام، تاکہ یہ ایزیلی آرام سے گھومے. اب یہ جو اسپنڈل ہے یہاں سے لگے گا نہیں اس کو، ٹھیک ہے، یہ لگے گا اگلی سائڈ سے. ٹھیک ہے، یہ دکھاتے ہوں آپ کو، ایک منٹ. یہ اس طرح لگے گا پن کی. اور میں سجیسٹ آپ کو یہی کہوں گا کہ اگلی سیل آپ نے بعد میں بٹھانی سارا وہ لوک وغیرہ لگا کے، کیونکہ اگر آپ بعد میں لگاؤ گے تو یہاں سے سیل لیک ہونے کے چانسز بھی زیادہ ہے. تو اس کو ہیمر کی مدد سے میں ہلکا ہلکا پش کروں گا. تو اس کو آپ نے آگے پیچھے رکھ کے گھما وغیرہ کے دیکھ لینا، تاکہ جو ہم نے کیا کہتے ہیں گریس لگائی ہے وہ اچھی طریقے سے ساری جگہ مکس ہو جائے. ٹھیک ہے، اور میں سجیسٹ یہ کروں گا سیل آپ نے ابھی نہیں لگانی یہاں پہ، ٹھیک ہے، بعد میں لگائیں گے. اب پچھلی بیک سائڈ پہ آ جانا ہے. بیک سائڈ کرنے کے بعد آپ نے دو واشریں اس کے اوپر لگیں گی. ٹھیک ہے، کئیوں کی تین بھی لگ جاتی ہیں اگر گھس گئی ہیں تو دو بھی لگیں گی. جو اس کا لائن کا کٹ ہے نا اس کے اوپر سیل آنی چاہیے، مطلب مشکل سے سیل، وہ جو لوک ہے وہ مشکل سے لگے. اگر ایزیلی لگ رہا ہے تو آپ ایک واشر اور رکھ دیں بیچ میں. ٹھیک ہے، آپ نے پلین ہی رکھنی اس میں. اب میں نے یہ بٹھائی ہے، بالکل دیکھیں فاصلہ بھی نہیں ہے اس کا. تو دو واشریں لگ گئی اس کے اوپر، میں نے اس کے اوپر لوک بٹھا لیا. اب لوک بٹھانے کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے، اس میں پانی ڈالنا ہے. مشین کو پراپر فٹنگ وغیرہ نہیں کرنی ابھی، کیونکہ بعد میں اگر کھولنی پڑے گی تو زیادہ محنت ہو جاتی ہے. تو وہ اوپر والا کڑا جو ہے وہ میں ابھی فٹ نہیں کروں گا. ٹھیک ہے، اور یہ دیکھیں میں ہاتھ سے گھما رہا ہوں تو یہ ایزیلی گھوم رہا ہے. ٹھیک ہے، اب اوپر والی سیل آپ نے لگانا نہیں ہے. ٹھیک ہے، سیل کو آپ نے پش کرنا ہے، اور سیل کو آپ نے کوئی گول سی چیز لوہے کی سے پش کرنا تاکہ یہ سیل خراب نہ ہو سائڈوں سے. تو جس طرح یہ دیکھیں اس کی گلائی ہے پوری پانی کی، تو یہ پانی کی وجہ سے میں سائڈوں پہ ہلکا ہلکا رکھ کے ساری جگہوں سے ٹھوکوں گا اس کو ایک ساتھ. ٹھیک ہے، ان کو آپ نے پراپر بٹھا دینا ہے. بٹھانے کے بعد آپ نے پانی ڈال دینا ہے. ٹھیک ہے، پانی آپ نے اوپر تک بھرنا ہے اس کی، تاکہ جو پلیٹ کی سائڈ کی لیکیج ہے وہ بھی آپ کو پتہ چلے جس طرح آپ کو ویڈیو میں دکھایا جا رہا ہے. تو میں نے پیچ کس پھنسا کے تو یہ جو راڈ ہے اس کو گھمانے کی کوشش کی تاکہ پانی وغیرہ جو لیک ہی جائے تو وہ مجھے پتہ چل جائے کہ لیک ہو رہا کہ نہیں ہو رہا. تو اس میں پتہ صاف پتہ چل رہا ہے کہ لیک نہیں ہو رہا. تو ابھی میں اس تسلی یہیں تک نہیں کروں گا، اس کو میں
ٹیڑھی کر کے بھی چیک کروں گا مشین کو کہ پانی ٹپک رہا ہے کہ نہیں، کیونکہ مجھے پوری مشین دوبارہ کھول کے سیٹ کرنی پڑ جائیں گی تو کافی زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہی آپ پکڑ لو گے تو آپ کو بار بار چیک نہیں کرنا پڑے گا کہ بھائی کیا مسئلہ آ گیا پھر سے کھولو۔ تو یہاں شروع میں پانی کا قطرہ ٹپکا اس کا، تو مجھے پتہ چل گیا تھا کہ قطرہ پانی نا نکل رہا ہے لیکن قطرہ قطرہ مطلب گر رہا پانی، زیادہ لیکیج نہیں تھی، کم تھی۔ تو اس کا میں لوک کھول لوں گا، اس کو میں کپڑے کی مدد سے صاف کر لوں گا اچھی طریقے سے، ٹھیک ہے۔ صاف کرنے کے بعد اب میں کیا کروں گا، ایک میجک لے لوں گا۔ میجک میں نے تیلی کی ماچس کی تیلی کی مدد سے اور پیچکس کی مدد سے ساری جگہ کو اس کو میں فیلنگ کر دوں گا اس کی۔ تو موبائل تھوڑا سا میرا پیچھے کو ہو گیا تھا، اب میں نے تھوڑا سا ادھر کو کر لیا، ٹھیک ہے۔ اور مجھے پتہ نہیں چلتا، میرا دھیان ادھر تھا میجک کے، میجک نا اصل میں سوکھ جاتی ہے تو میجک ضائع نہ ہو جائے۔ تو اب اس کے بعد میں دونوں مکس کر کے میجک لگانی ہے آپ نے اچھی طریقے سے، اور اس کی فیلنگ آپ نے فل کر دینی ہے، مطلب اچھی طریقے سے کہ یہ بھر جائے بھائی، ٹھیک ہے۔ بھرنے کے بعد آپ نے دونوں جو واشریں ہیں آپ نے اس کے اوپر رکھ دینی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک واشر آ گئی، یہ دوسری واشر آ گئی، ٹھیک ہے۔ اور اگر اگر آپ کی ہے کڑا جو اس کی جو لوک ہے اس کے اوپر واشر نہیں آ رہی، مطلب پھنس کے نہیں جا رہی، تو آپ تیسری واشر بھی لگا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلے اس میں 3 ہی لگی ہوئی تھی جو میں نئی خرید کے لے کے آیا ہوں، اس میں 2 واشریں تھیں، وہ موٹی تھی تو وہ 2 میں فٹ ہو گئی، ٹھیک ہے۔ تو وہ میں بس پہلی پڑی ہوئی تھی تو میں نے وہی لگا لی، مطلب پہلے خرید کے لایا تھا، ٹھیک ہے۔ لگانے کے بعد آپ نے یہ جو کڑا ہے اس میں لوک کا پھنسا ہوتا ہے، اس میں نا اسی طرح کا مطلب کھانچا سا بنا ہوا ہے، اور وہیں پیچ کے پاس بھی کھانچا سا بنا ہوا ہے، تو آپ نے یہ دیکھ کے فٹ کرنا ہے کہ یہ کھانچا کھانچے میں جائے، ٹھیک ہے۔ اس کی بھی شیپ چپی سی ہوگی، اور جو یہ گول سا حصہ ہے جو پہیا اس میں بھی شیپ ویسی ہی بنی ہوگی سیم، تو آپ نے سیم پہ رکھ کے ہی پش کرنا ہے اور اس کو تھوڑے سے پش کر لینا ہے۔ کرنے کے بعد آپ نے یہ پیچ اس کا ٹائٹ کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اب مجھے خود پہ یقین تھا کہ میں نے یہ میجک لگا دی کہ ابھی لیکیج نہیں ہوگی، تو میں نے اس کا کڑا بھی لگا دیا تھا ساتھ ہی، کیونکہ ابھی میجک میری سوکھی نہیں تھی، کیونکہ میجک سوکھنے میں بھی کم سے کم میں 15 منٹ آدھا گھنٹے بعد ہی اس میں پانی ڈالوں گا، تو اس لیے میں نے یہ کام جلدی ختم کرنے کے لیے میں نے اس کے اوپر پٹا بھی چڑھا دیا۔ اب میں نے مشین سیدھی کر لی، اور اسی سیل کو میں نے نکالنا کھولنا کچھ نہیں تھا، کچھ بھی نہیں کھولا تھا، جسٹ اس کے اوپر میں نے اوپر سے میجک لگا کے تو اس کو میں نے کلیئر کر لیا، اس کے جہاں سوراخ کوئی سوراخ نہیں میں نے چھوڑا، اور اس کے اوپر میجک لگا دی، اور اس کی جو اسپنڈل تھا اس کے اوپر بھی لگا چکا تھا سائڈ سے، جس طرح آپ کو دکھایا جا رہا ہے، اور میں نے اس کے اوپر ویل بھی کس لیا۔ ویل کسنے کے بعد میں نے گھما بھی لیا تاکہ جو میجک اگر سائڈ پہ لگ بھی گئی ہوگی نا تو اس کو پکا نہ کرے یہ،